بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ویسے تو ہر شخص کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، اسی طرح بہت سے لوگ مرتے وقت اپنے گھر والوں سے وصیت اور آخری الفاظ کہہ کر جاتے ہیں۔ یہ آخری الفاظ دراصل اس قدر غیر معمولی ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ وہی انسان ہے۔ انسان کو معلوم ہی نہیں کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا کون سا لفظ آخری ہو، وہ تو اپنی زندگی میں مگن ہے اور اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ اسے مزید جینا ہے۔ آخری الفاظ ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں، جس طرح مشہور شخصیات کے آخری الفاظ آج بھی ہمیں یاد ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مشہور شخصیات کے آخری الفاظ کے بارے میں بتائیں گے۔ نمبر 1، لتا منگیشکر۔ دوستو، نامور بھارتی گلوکارہ لتا منگیشکر، جن کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، ان کی موت سے پہلے آخری الفاظ بھی انہی پیسوں کے حوالے سے تھے۔ انتقال سے پہلے لتا منگیشکر نے کہا تھا کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں بہت سارا پیسہ ہے، لیکن وہ کسی کام کا نہیں۔ میرا گھر میرے لیے ایک قلعے کی طرح ہے، لیکن میں ہسپتال میں ایک چھوٹے سے بستر پر لیٹی ہوں۔ لتا کے یہ الفاظ امریکی صحافی اور سیاستدان نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر بھی شیئر کیے تھے۔ نمبر 2، طارق عزیز۔ دوستو، 80 اور 90 کی دہائی میں پیدا ہونے والا ہر شخص ان الفاظ کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو فرزانہ طالپور، عالیہ احمد اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ پاکستان کا بڑا نام مرحوم طارق عزیز آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ نیلام گھر سے شہرت پانے والے طارق عزیز ایک مشہور پروگرام میزبان تھے جن کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ طارق عزیز نے بھی وفات سے قبل آخری الفاظ کہے تھے، جنہیں دیکھ کر اور سن کر ان کے مداحوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انتقال سے قبل انہوں نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ وہ دوبارہ صحت مند ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کلمہ بھی ٹویٹ کیا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ طارق عزیز کی کوئی اولاد نہیں تھی؟ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ میں واضح طور پر کہا تھا کہ ان کا سارا پیسہ اور جائیداد ان کے ملک پاکستان کے نام ہے۔ نمبر 3، عبدالستار ایدھی۔ دوستو، پاکستان کی ایک اور نامور ترین شخصیت اور لوگوں کی خدمت کرنے والے عبدالستار ایدھی ہیں۔ اپنی وفات سے قبل عبدالستار ایدھی بیٹے سے وصیت کر کے گئے تھے اور ان کے وہ الفاظ سن کر ہر درد دل رکھنے والا انسان اشک بار ہوا تھا۔ بستر مرگ پر عبدالستار ایدھی نے بیٹے سے وصیت میں کہا تھا کہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں مجھے انہی میں دفنانا، میرے ملک کے غریبوں کا خیال رکھنا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے اعزاء عطیہ کرنے کی وصیت بھی کی تھی، اور عبدالستار ایدھی نے موت سے قبل بیٹے کو ایدھی فاؤنڈیشن چلانے کی وصیت بھی کی تھی۔ نمبر 4، عامر لیاقت حسین۔ عامر لیاقت حسین نے انتقال سے پہلے آخری الفاظ میں چھپا ویلفیئر کے سربراہ رمضان چھپا سے کہا تھا کہ انہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ان کے والدین کے ساتھ دفن کیا جائے۔ نمبر 5، نائلہ جعفری۔ معروف پاکستانی اداکارہ نائلہ جعفری کی موت کینسر سے ہوئی تھی۔ وہ اپنے آخری وقت تک لوگوں سے مدد کی اپیل کرتی رہی تھیں کیونکہ انہیں پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ میرے درد بھی ہیں اور تکلیفیں بھی ہیں، مگر ہمیشہ مسکراتے ہوئے زندگی گزار رہی ہوں۔ ایک اور دوسرے انٹرویو میں مایہ ناز اداکارہ نائلہ جعفری کا کہنا تھا کہ میرا علاج بہت مہنگا ہے جو مجھے بالکل خالی کر چکا ہے، لیکن میں اکیلی نہیں ہوں، بلکہ مجھے پیار کرنے والے میرے بہن بھائی میرے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی شوبز کے دوست بھی میری مدد کرتے ہیں۔ اداکارہ نے مزید بتایا تھا کہ ان کا علاج کینسر فاؤنڈیشن سے ہو رہا تھا، جس پر انہیں کافی اعتماد تھا۔ نمبر 6، نپولن بوناپارٹ۔ دوستو، فرانس کے حکمران نپولن بوناپارٹ بھی ایک ناگہانی موت سے ہمکنار ہو گئے تھے۔ ان کی آخری خواہش کچھ ایسی تھی جس نے ہر شخص کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ مرنے کے بعد میرے سر کو گنجا کر دیا جائے، جبکہ میرے بالوں کو دوستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ بعد ازاں ان کے بالوں سے زہر کے اثرات بھی ملے تھے، جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اس حکمران کو زہر دے کر مارا گیا تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید معلوماتی اور اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔